الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم الرجيم. اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں تسی قرآن نو پڑھن دا ارادہ فرماؤ، جدوں تسی قرآن دی تلاوت کرنا فاستعذ باللہ تے اللہ دی پناہ طلب کریا کرو من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کولوں. گزشتہ خطبات جمعہ دے اندر تسی سورۃ الفاتحہ دی فضیلت اور اہمیت اور دا مقام سماعت فرمایا.
اس ضمن دے اندر میں تواڈے سامنے اج دے خطبہ جمعہ دے اندر اعوذ باللہ اور بسم اللہ دی فضیلت اور ایدا حکم بیان کرانگا۔ میں کہ جدوں قرآن پڑھن دا تسی ارادہ کرو اور قرآن پڑھنا چاہو تے قرآن پڑھن تو پہلے تسی تعوذ پڑھ لو، اعوذ باللہ پڑھ لو، روک نہ دے وے۔ اور جدوں میں کوشش کراں تے او وسوسے پا کے میرے فہم قرآن وچ رکاوٹ نہ بن جائے۔ یا اللہ مینوں شیطان دے وسوسیاں کولوں بچائی رکھیں تاکہ میں تیرا قرآن پڑھ۔ جتھوں تک بات قرآن پڑھن دیئے، قرآن نماز وچ پڑھنا ہوئے یا ویسے پڑھنا ہوئے تے رب دا حکم تساں سن لیا ہے کہ قرآن پڑھن تو پہلے تعوذ پڑھنا ہے۔ اور ویسے بھی میرے رب نے شیطان کولوں اپنے رب دی پناہ حاصل کرن دا حکم دیتا ہے کہ ہر معاملے دی اندر ہر وقت اللہ دی پناہ حاصل کرو کہ شیطان سانوں پریشان نہ کر سکے۔ اس حوالے نال قرآن دا ایک مقام سماعت فرماؤ، 18واں پارہ ہے، سورہ المومنون ہے، اور اس سورت دا میں تواڈے سامنے مقام جڑا پڑھن لگا آیت نمبر 96 اور آیت نمبر 97 تے 98 پڑھاں گا۔ ذرا دھیان نال سماعت فرمانا تے رب دے قرآن نو سمجھنا کہ اللہ مینوں اور تانوں کس بات دا حکم دے رہے ہے۔ اور ایتھوں ایک یہ بھی پتہ چلے گا آج جڑے لوگ چلے کٹتے نے، لمبے چوڑے وظیفے کرتے نے، کوئی قبرستان جا کے چلے کٹ رہے ہے، کوئی دریاواں دے نہراں دے کنڈیاں تے بہ کے چلے کٹ رہے ہے، اور کوئی جنگل بیابان میں جا کے راتاں گزار کے چلے کٹ رہے ہے۔ اور مقصد یہ ہے میں جی شیطان کیلنے نے، میں موکلات کیلنے نے، میں حاضر کرنے نے جنات، تے میں اس واسطے چلے کٹ رہے ہیں۔ ہن ایک پاسے شیطان کیلن واسطے نے، میں موکلات قابو کرنے نے، او دا نظریہ بھی سامنے رکھو تے رب دا اے حکم بھی سامنے رکھو جیڑا میرے رب نے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دیتا ہے۔ اور اے حکم جیڑا نبی کہ نبی اپنے اللہ اپنے نبی نو اس حکم وچ خاص کر دے، اور اگر رب خاص نہ کرے تے جیڑا حکم نبی نو مل دے اوہی حکم امت واسطے ہوندا ہے۔ امت اپنے نبی دے تابع ہویا کر دیئے حکم دے اندر، ہاں ایک وقت کر سکتے نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے نکاح دے اندر 9 بیویاں بیک وقت جدوں آپ فوت ہوئے نے تے 9 بیویاں سن۔ ہن اے حکم نبی پاک علیہ السلام واسطے خاص ہے، اے امت واسطے نہیں، اور اینو خاص رب نے کیتا ہے پیغمبر علیہ السلام واسطے۔ انجی اگر کوئی عورت آ کے آندھی ہے میں اپنا آپ تواڈے تے ہبہ کرنی ہاں تے تسی مینوں قبول کر لو، تے نبی آکن ٹھیک ہے میں تینوں قبول کرنا، تے اے حکم بھی نبی واسطے خاص ہے۔ کوئی مولوی کو پیر آکھے جی مینوں بی بی نے اپنا آپ ہبہ کر چھڑے ہے، اس واسطے میرے لیے حلال۔ باقی جڑے احکامات جنہ چ رب نے نبی علیہ السلام نو خاص نہیں کیتا، او احکامات دے اندر امت نبی دے تابع ہوندی ہے۔ ہن ذرا حکم سنیا جے، جیڑا حکم رب اپنے پیغمبر نو اور اپنے پیغمبر دے ذریعے امت نو دے رہے ہیں، او حکم کی ہے 18واں پارہ ہے،
مولا فرماندے نے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے ربا میں تیری پناہ منگنا کہ شیطان میرے کول حاضر ہوں۔ عرشاں والے ربا میں تیری پناہ منگنا کہ شیطان میرے نیڑے آؤں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ اللہ اس گل تو بھی تیری پناہ منگنا کہ شیطان میرے قریب آؤں، منگنا کہ شیطان مینوں وسوسے پا سکن، شیطان میرے دل وچ خیالات پا سکن، شیطان میرے دل دی اندر خیالات ڈال سکن۔ ربا میں شیطانہ دے خیالات تو بھی تیری پناہ منگنا، اور اللہ شیطانہ دے حاضر ہوں۔ حکم نبی نو میں تے اے حکم امت نو میں، امت نو بھی چاہیے کہ رب کو اے دعا کر دی رہے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ سورت مومنون 18ویں پارے دا اے آیت نمبر 97 تے 98 جے، اینو یاد کر لو، بچیاں نو یاد کرا دیو تاکہ ایک کلمات اسی پڑھ دے رویے تے شیطان دی حاضری کولوں بچدے رویے تے شیطان دے وسوسیاں نو دعوت دے رہے ہے۔ اے تے ایمان دی کو گارنٹی ہے، اور شیطان جدوں اے نیڑے آن گے اے تے کول حاضر ہون گے تے اینو آکھن گے تو نماز پڑھ لے، اینو آکھن گے تو حلال کھایا کر، حرام کو بچیا کر۔ میں ایک حوالے نال ایک بات تانوں دس دیاں، ساریاں دا مینوں نہیں پتا، لیکن اکثریت جیڑے لوگ اس قسم دے چلے کرتے نے شیاطین نو قابو کرنے واسطے اور واسطے، تہاڈا کی خیال ہے کہ وہ جنہاں نو تھنگیوں پھڑ کے قابو کر لیندے نے؟ اے ایویں تہانوں سانوں نہ دھیانے لایا، میں اینے کیل لینے، میں سنگیوں پھڑے نے، میں قابو کیتا ہے، ہل نہیں سکدے۔ وہ چکر کوئی نہیں، اے جدوں کیل دینے نا سنیوں کھانا، ہاں ذرا دھیان مارو، ہاں جیڑے دمالیاں کول تسی جاندے ہو اکثر تہانوں وڈا گوشت بند کر دینے کہ نہیں؟ مسر نہیں ہو کھانے، اور کر دینے بند کے نہیں؟ اے آپ ہاں وہی آئیے، وہی کتھوں آئیے؟ رحمان والوں نہیں آئی، شیطان والوں آئیے۔ جے ساڑے کو کم لینا ہی پھر ساڑی مننی پہ گی، حلال چیزاں چھڑیاں پہن گیاں، او کئی وڈا گوشت چھڑا لیندے نے، کئی مسر چھڑا لیندے نے۔ ہون مسر رب نے وڈے گوشت نال کی تعلق ہے، ایدہ مطلب ہے او شیطان نال معاہدہ انہاں دا ہویا ہے کہ اسی انہوں ہی فائدہ دیاں گے یا او دا ہی کام کران گے جیڑا ساڑی پابندی قبول کرے گا۔ اور میرے علم میں جڑی بات آئی ہے، بعض شیاطین ایسے نے جیڑے اپنے جنہ دے کول او ساڑے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت حافظ محمد محدث گوندلوی ایک دن ٹر گئے، آندے نے مینوں پتہ لگا تیرا عمل بڑا ہے، تو جناب بڑے لوکاں دے کام کرنا ہے، تے میں آیا تیرے کول سکھن واسطے کہ مینوں بھی دس تو کی عمل کرنا ہے۔ تے حضرت حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ دا مطلب ایسی پتہ تے لگے کردہ کی ہے، وہ جاندہ سی حافظ صاحب نو سارا زمانہ جاندہ سی، نقش کر دیندہ ہے تے تو آنا تو آڑے کول ہونا نہیں، تو میں نے صحیح آندہ حافظ جی میں روز دا کچھ ٹاکی کو گند کھانا، میں انسانہ دا فضلہ کھانا، تسی کھا سکتے ہو؟ اور تسی کی سمجھتے ہو آج جڑے سائی تے چوڑے عاملہ کل جا جا کے آپ میریاں ماما بہنہ توید کران کوئی ایک قدہ کام شیطانہ کو لوگ کروا چھڑ دینے تو تسی بلے بلے پہ ہی بنائی ہے۔ رب نے مینوں تو انو حکم نہیں دیتا اینا شیطانہ نال معاہدے کرو، بندے آکھیا کرو رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین
وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ۔ اللہ مینوں تانوں بھی دعاواں پڑھن دھیان نال سنیا جے رب مینوں تانوں کی حکم دے رہے ہیں۔ مولا فرماندے نے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے تو پچھلی آیت بھی سن لو، اللہ فرماندے نے خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ۔ لوکاں نو چنگے اچھے کماں دا لوکاں نو حکم دیا کرو، وَآرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ تے جاہلاں دیاں گلاں تو اعراض کر جایا کرو۔ جاہل توانو جدو تانے تے مینے مارن تسی منہ موڑ جایا کرو، جاہلاں دی گلاں تے دیاں گلاں نو ایک کنوں سن کے دوجے کنوں کر چھڑیا کرو، جاہلاں تو اعراض کر جایا کرو، منہ موڑ جایا کرو۔ تے سونیا جدو لوگ توانو جدو تسی یہ کام کرنا چاہو گے نا، درگزر کرنا چاہو گے، معاف کرنا چاہو گے، اور لوگ تو وڈا معاف کرنے والا اے شیطان توانو ورغلائے گا، شیطان توانو پھسلائے گا۔ جدو تسی چنگے کماں دا حکم دینا چاہو گے، شیطان توانو پھسلائے گا۔ چھڑ تو مولوی بندہ پھرنا ہے، تو ایڈا کتھوں مولوی بن گیا ہمیں لوکاں نو چنگے کماں دا حکم دیندا پھرنا ہے۔ شیطان توانو ورغلائے گا، وسوسے ڈالے گا۔ جدو تسی جاہلاں دیاں گلاں تو اعراض کرنا چاہو گے تے شیطان توانو اکسائے گا، اے دی گل دا جواب دے، اٹ دا جواب پتھر نال دے، اے دا اللہ دی پناہ منگیا کرو شیطان مردود کرو۔ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسی کیا کرو اللہ میں تیری پناہ منگنا، آ شیطان مینوں نیکی دا کام کرن تو ڈکا مار دائی، ربا اے دے وسوسے تو مینوں بچا لے۔ لفظ کر کے وکھایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فرمایا جدو شیطان وسوسہ پائے، بہلائے، پھسلائے تے تسی کی پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرات اے اعوذ باللہ دے بڑے فوائد نے، بڑے کمالات جے۔ آؤ ایک دو کمال ذرا سن لو حدیث وچوں۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کہو رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے، اور روایت جڑی ہے اے بخاری تے مسلم دی جے، اور نہیں بخاری مسلم دی نہیں ہے، ابو داود ترمذی تے نسائی تے مسند احمد دی روایت ہے۔ انہاں چوں کتاباں دی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے نے، فرماندے نے استب رجلان عند النبی، آکھو آکھو کی آکھنے صلی اللہ علیہ پہنتے ہو، دھیان کرنا ذرا میرے نبی دیاں تعلیمات کی نے۔ اے نہیں آکھیا غصہ آ جاتے گل پہ جاؤ، غصہ آ جاتے خود پو، غصہ آ جاتے مار چھڑو، نہیں۔ استب رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو بندے میرے نبی پاک دے کول بیٹھے تے کسے گل تو غصہ کہ میں نہیں کہ اٹھ کے گل ایک دوجے دے پہ گئے، منہ زبانی ایک دوجے نو برا بھلا کہن لگ پے تے جدو میرے پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا فغضب احدہما، حضرت معاذ فرماندے نے اینا اونا چو ایک نو غصہ آیا، فغضب احدہما پھٹ جاندی، اللہ اللہ تے میرے پیغمبر علیہ السلام ویندے نے پہ تے آپ فرماندے نے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
انی لأعلم کلمتن لو قالها لذهب عنه ما نال پھلیاں نے نارمل ہو جان گیاں، اے جڑی دی غصے والی حالت ٹھیک ہو جائے گی۔ میرے کو ایک ایسا کلمہ ہے اگر یہ کلمہ پڑھ لوے اے دی کیفیت ٹھیک ہو جائے گی، غصہ ختم ہو جائے گا۔ تے صحابہ فرماندے نے، حضرت معاذ بن جبل آندے نے، میں آکھیا ما ہی یا رسول اللہ، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، او جڑا کلمہ تواڈے کولے کہ جیڑا پڑھ لوے تے دا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، او کلمہ کیڑا ہے؟ تے اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے یقولو اللہم انی اعوذ بکا من الشیطان الرجیم۔ اے اگر آ کلمہ آکھے نا اللہم انی اعوذ بکا من الشیطان الرجیم، عرشاں والیا میں تیری پناہ منگنا شیطان مردود کو لوں۔ فرمایا اگر ایک کلمہ پڑھے ادا غصہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ غصہ شیطان واللہ ہوندے۔ غصہ کدے واللہ ہوندے؟ شیطان واللہ ہوندے۔ فرمایا اگر اے پڑھے ادا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جی تو غصہ ہوندے تے خون جوش مار دے، غصہ ہوندے تے خون جوش مار دے، جی تو خون جوش مار دے تے رگاں پھل جاندیاں نے، پھر جناب دماغ دا فالج جو ہوندا خطرہ بھی ہوندا ہے، اور غصہ ہوندا ہے خون جوش مار دے تے دماغ دی ناڑ پھٹن دا بھی خطرہ ہوندا ہے۔ آج جڑے لوگ اس بیماری چ مبتلا ہوندے نے انہاں دا بلڈ پریشر ہی ہائی ہوندا ہے نا، آندے نے جی بلڈ پریشر ہائی ہویا ہے تے آ بیماری لگ گئی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہویا ہے تے آ بیماری لگ گئی ہے۔ او بلڈ پریشر ہائی جنہ دے ہوندے نے سمجھ لو خون جوش مار دے، شیطان اپنا کم کر رہے ہے، تسی رب دی پناہ منگو شیطان کولو، اللہ خون ٹھنڈا کر دے گا، شیطان نس جائے گا، تسی انہاں بیماریاں تو بچ جاؤ گے۔ کی دسیا میرے نبی نے کلمہ اللہم انی اعوذ بکا من الشیطان الرجیم۔ اور ایک روایت اے تے ابو داؤد ترمذی نسائی اور مسند احمد دی روایت ہے نا، ایک روایت بخاری مسلم دی ہے، حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں استب رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن جلوس عندہ، دو بندے لڑ پے نبی علیہ السلام دے سامنے تے اسی نبی پاک دے کول بیٹھے ہاں تے انہاں کو غصہ ایک بندے نو آیا ہے، احمر وجہہ، او دا چہرہ غصے نال سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں ایسا کلمہ جاننا لو انہا کلمتن، اگر میں ایسا کلمہ جاننا لو انہا کالہا، اگر اے بندہ لو انہا کالہا، اگر اے بندہ وہ کلمہ پڑھ لوے اے دا غصہ دور ہو جائے گا، اے دی حالت ٹھیک ہو جائے گی۔ اصحابہ نے آکیا سونیا وہ کلمہ کیڑے تے میرے پیغمبر فرماندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اے او اعوذ باللہ جڑی تسی نماز وچ پڑھتے ہو آندی جے کہ نہیں؟ پڑھو ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگلے لفظ بھی یاد کر لو، من حمزہ ہی پڑھو وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ، آ تین کلمے نے، اے یاد کر لو، اے معنی پتہ کی ہے؟ اللہ میں تیری پناہ منگنا شیطان مردود کولوں، او دے وسوسیاں کولوں، او دے تکبر کولوں، تے او دے پھوکا مارن کولوں۔ اجرا کنہ جو پھوکا مار دے نا بدبخت تے کن بھر دے، اے کنہ جو پھوکا مارن والے شیطان کو لو میں تیری پناہ منگنا۔ اللہ جدو میں کوئی گناہ کرنا شیطان تکبر وچ آج ویکھیا ہی میں نے پوٹھے پینڈے لا چھڑیا، کیا بات ہے میری؟ اللہ میں شیطان دے تکبر کرن کو لو می بچنا، پناہ تیری منگنا۔ تے ربا اے شیطان دل وچ وسوسے انج کر لے، اوے آ کر لے، اوے او کر لے، ربا اے جڑے وسوسے پاندا ہے انہاں وسوسیاں کو لو میں تیری پناہ منگنا وا۔
فرمایا اے کلمہ جے پڑھ لے تے غصہ ادھا ٹھنڈا ہو جائے گا، تے غصہ ٹھنڈا ہو جائے، غصہ نہ آوے تے پھر برین ہیمرج نہیں ہوندا، پھر فالج نہیں ہوندا۔ اوے آؤ اپنے غصیہ نو کنٹرول کرو، تعوذ پڑھو، پڑھو ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تے ہن فاتحہ بھی تے پڑھنی ہے نا، کی پڑھنی ہے؟ تے کئیاں نو شیطان نے آکھنا لے تو فاتحہ پڑھ لگا تو بھابی ہو گئے، او تو امام پیچھے فاتحہ پڑھ لگا ہے او بھابی ہو گئے۔ کئیاں نو نے آکھنا او تو کی کر لگا چلیا تو فاتحہ پڑھ لگا، چھڑ پراں فلانا کم حالے کرن والا یو کر لے، ہاں فاتحہ پھر پڑھی جائے گی۔ او تو قرآن پڑھ لگا وہ چھڑ قرآن نو، حالے تے فلانا کم ہون والے او کر لے، ہاں قرآن پھر پڑھ لواں گا جدو ٹائم ملے گا۔ کیوں جی؟ کئی ایسے جی ہے نا جڑے قرآن پھڑ کے پرا رکھ چھڑ دینے، میں فلانا کم پہلا کرنا قرآن پھر پڑھ لانگا۔ وہ ہے نا ایسے جی کہ نہیں ساڑھے وچوں یہ کنے قرآن رکھایا پرا؟ ہاں وہ نہیں رکھایا ہے جڑا ساری جان نہیں چھڑتا، تے اسی چھڑانا چاہتے نہیں۔ نماز پڑھن آندیاں راہ جو کم پاندا ہے، آندا کتھے چلے؟ آندا نماز پڑھن، او فلانا کم جا رہا تیرے پیو نے کرنا پہلے آؤں تے کر لے، پھر نماز بھی پڑھ نہیں۔ لو او مسیتی آندا پرلی گلی پہ گیا جی، او کنے پایا ہے؟ سارے بولو تے ایتھے کی آکھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ساڑھے طالب علم ماشاءاللہ چھڑ دے دی جان بد نصیب انسان پائے نو جے بچ، اب دیکھو نا انہوں بھی شیطان نے دھیانے لایا ہے۔ میں آنا پہ شیطان کو بچ جائے کنگی کری ہوندا ہے، انہوں کنگی کرن تے کنے لایا ہے؟ شیطان نے لایا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ، ایڈا ظالم ہے، یہ دیاں گلہ ہون رہی ہیں نے اتھا بھی کم پائی ہوندا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اے طالب علم کرو نکلیا پڑھن واسطے تے راج نہ دے پیٹ جو گڑ گڑ ہوئی تے شیطان خیال پاندا تیری تے طبیعت خراب ہو گئی، لے گھر واپس ٹر گیا تے گھروں جا کے نا اماں کو فون کرا دیندا ہے، اماں فون کر دیئے میرے پتر دے پیٹ جو بڑی درد ہون رہی ہے تو دی چھٹی لا دیا جے، تے پتر ساری جڑی گلیاں کچھ دا پھردا ہے۔ اے پڑھن تو انہوں کنے ڈکے ہے تے حمایت کنے کیتی ہے؟ اماں نے۔ اماں نے کہا میرے پتر دے پیٹ درد ہو رہی ہے، شیطان راضی ہو گیا، بلے بلے اِنَّا لِلَّهِ اوے اسی لا شعوری طور تے شیطان نال تعامل کرنے ہاں تے میرے رب نے کی آکھی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ عرشاں والے آپ میں قرآن پڑھن لگا، ہاتھ جو میں پڑھ لیا، میں پڑھن دا ارادہ ربا کر لیا، اور میں قرآن پڑھنا تے اللہ مینوں اپنی پناہ چ لے، شیطان مینوں کدرے ورغلا نہ دے، کدرے مینوں پھسلا نہ دے، بہلا نہ دے، کدرے قرآن میرے ہاتھوں چھڑا نہ دے، تے میں قرآن نو سمجھنا چاہنا، ربا کدرے میرا فہم خراب نہ کر دے، میری سمجھ کدرے خراب نہ کر دے، وسوسے پا کے میرے دل وچ کدرے گندے خیالات نہ پیدا کر دے۔ عرشاں والیا مینوں شیطان کرو اپنی پناہ چ لے، اس واسطے میرے رب فرماندے نے سونیا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو تساں قرآن پڑھنا ہے تے پہلا کی پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے دے دو قسم دے، ایک اور بھی روایت ہے، صحیح روایت ہے، او دے الفاظ تھوڑے جے مختلف نے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کردے نے، ابو داؤد ترمذی نے ابن ماجہ دی روایت حسن درجے دیئے،
حضرت ابو سعید خدری فرماندے ہیں نبی علیہ السلام کان اذا قام من اللیل فاستفتح صلاته وکبر قال سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک ویقول لا الہ الا اللہ ثلاثا ثم یقول اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں جدو میرے پیغمبر رات نو نماز پڑھن واسطے کھلوندے تے اللہ دے پیغمبر آندے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے نا ہاتھ میرے پیغمبر سینے تے بن لیندے تے فرماندے سبحانک اللہم آندیے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے پڑھ کے نا پھر میرے نبی 3 باری پڑھ دے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ پھر میرے پیغمبر پڑھ دے اعوذ باللہ السمیع العلیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اے دا معنی کیے اللہ جیڑا سمیع تے علیم ہے، جیڑا سنن والا تے جانن والا ہے، اس اللہ دی میں پناہ مانگنا وا شیطان مردود کولو، او دے وسوسیاں کولو، او دے تکبر کولو، او دے پھوکا مارن کولو میں اللہ دی پناہ مانگنا جیڑا سمیع تے علیم ہے۔ اے تعوذ میرے نبی پڑھ دے تے پھر بسم اللہ پڑھ کے تے اللہ دے نبی فاتحہ پڑھنی شروع فرما دیں دے۔ لہذا جدو بھی نماز شروع کرنی ہے، نماز دا آغاز کرنا ہے تے اودو فاتحہ پڑھن تو پہلے اعوذ باللہ بولو پڑھنا ہے، اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ ہاں دوجی تیجی چوتھی رکعت پھر اعوذ باللہ پڑھن دی لوڑ نہیں، کیونکہ ہوں سی مسلسل قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں۔ ہاں جدو آغاز کرنا ہے پہلی رکعتے اودو اعوذ باللہ پڑھ لینی ہے۔ اے فاتحہ تو پہلا اعوذ باللہ پڑھنی ہے، کہو انشاءاللہ۔ اے نماز دی گل پہ کرنا، نماز جو فاتحہ تو پہلا اعوذ باللہ پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اے پڑھ لو۔ اے نہیں آمدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھ لو، وہ اے بھی نہیں آمدہ تے کلی یہی پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ او تو بعد پھر کی پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ بسم اللہ بھی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور بسم اللہ بھی بڑی کمال جے، کیا بات ہے بسم اللہ۔ اے بسم اللہ اللہ دا نام ہے، بسم اللہ اللہ دا نام ہے، یعنی جدو آکھا جاندہ نا لو جی اللہ دا نام، او تو کی پڑھی دی ہے بسم اللہ پڑھی دی ہے جی۔ اللہ دا نام لین دا مطلب ہے بسم اللہ پڑھو۔ اللہ اکبر، قربانی کرنی ہے تو پہلا کی پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، پہلا بسم اللہ۔ وضو کرنا ہے تو پہلا کی پڑھنا ہے، نبی پاک نے فرمایا توضؤ بسم اللہ، اللہ دا نام لے کے وضو کرو، لہذا وضو تو پہلا میں کی پڑھنا ہے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ گل کو سمجھ آگئی کہ نہیں آگئی؟ اوہ بسم اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اللہ اللہ بیت الخلاء داخل ہونے، کتھے داخل ہونے تے اودو پہلا بھی دعا پڑھنی ہے تے دعا جو پہلے لفظ کین ہے بسم اللہ۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث۔ اے دعا پڑھ کے لیٹرین جانا، پتہ دے کیوں؟ نبی پاک فرماتے ہیں لیٹرین دے اندر شیطان ہوندے نے، خبیث جن تے خبیث جننیاں
لٹریناں جو بڑے ہوندے نے تے جدوں تسی اوتھے جانا ہے تے پہلا اے دعا پڑھ لینی ہے تے اس دعا دے الفاظ پہلے کی نے بسم اللہ اللہ دے نام دے نال کی دے نام نال کون اللہ انشاءاللہ اگلے جمعے دساں گا کون اللہ بسم اللہ اللہ دے نام دے نال اے ربا میں تیری پناہ چاہنا اے خبیث جنہ تے خبیث جننیاں کولوں کئی لوگ لیٹرینے جاندے نے تے انہاں نوں اوتھے تکلیف شروع ہو جاندی ہے جاندے نے قضائے حاجت واسطے تے اندر جا کے تکلیف شروع ہو جاندی ہے لازمن او بندہ دعا پڑھن تو بغیر گیا ہے تے جڑے اندر بیٹھے نے وہ تیرے سجن انج دے نے وہ آندے نے آیا ہن اسی جویں مرضی تیرے نال سلوک کریے ہن تو ساڈے حوالے میں اسی ہن تینوں سیدھا کریے پٹھا کریے اندر پیا سیدھا پٹھا ہوندا ہے اس واسطے لٹرین وچ بیت الخلا وچ جان تو پہلے اگر کوئی گھر وچ بنی ہے تاں مسجد وچ بنی ہے تاں جے کسے باہر پیلیاں جو بہن جانا ہے تے تاں بہن تو پہلا پڑھ لوے کی بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث اور لوگو آج جڑے آندے ہو او جی شیطان ساڑھے گھر وچ پوتے نے پوتن کیوں نہ تسی آپ ہی تو انہوں نے پتایا ہے آج تو گھر وچ وڑی دا نا گھر وچ تے اندر وڑن تو پہلا دعا پڑھی دی ہے پتا جے کیڑی دعا ہے کنوں ہوندی وے دعا گھر وچ وڑن دی دعا بسم اللہ اللہم انی اسالکا خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا نبی پاک نے فرمایا اے دعا پڑھ کے جڑا بوئے اندر وڑدا ہے نا شیطان او دے نال وڑن لگدا ہے تے تکا اونوں پیندا ہے تے او اپنے یاراں نوں آندا ہے ایتھوں پیچھے ہو جاؤ ایتھے تواڈے واسطے کوئی تھاں نہیں جے تے جیڑا ہے دعا پڑھیوں بغیر اندر وڑدا ہے شیطان آپ بھی وڑدا ہے تے یاراں نوں آندا ہے آ جاؤ اپنا ہی گھر جے اے گل جڑی میں بیان کیتی حدیث وچ موجود ہے میں ذمہ دار ہوں فرمایا جیڑا دعا پڑھیوں بغیر بوئیوں اندر وڑدا ہے شیطان آپ بھی وڑدا ہے اپنے یاراں بیلیاں نو کہندا آ جاؤ اپنا ہی گھر تے جیڑا اندر وڑن گیا دعا پڑھدا ہے اونوں وجدا ہے تکا پیچھا نو کون ماردے نے فرشتے تے آندا ہے پیچھا ہو جاؤ ایتھے تواڈے واسطے کوئی تھاں نہیں اپنے یاراں نو آندا ہے او بچ گیا نا جیڑا دعا پڑھ کے وڑیا شیطان دے گھر وڑن تو بچ گیا ہن بیت الخلا جانا ایتھے بھی پڑھدا ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث بچ گیا شیطان دے حملے کولوں بچ گیا اے ہن روٹی کھان لگے تے بسم اللہ پڑھ لیندا ہے لقمہ توڑ دے تے بسم اللہ پڑھ کے توڑ دے گلاس پانی دا پھڑ دے تے بسم اللہ پڑھ کے پھڑ دے جدوں بسم اللہ پڑھ لیندا ہے شیطان نو کھان نو بھی نہیں لبدا تے پین نو بھی نہیں جے لبدا تے جیڑا بسم اللہ پڑھیوں بغیر کھاندا ہے نا ایک برکی تو پانا دو شیطان پاندا ہے آندا ہے اپنا ہی جیے رل کے کھانے ہیں اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں سنو اے جیڑی میں حدیث بیان کر لگا منو بیان کرنے چا کوئی شرم چاکا تیار نہیں میرے پیغمبر نے فرمایا جدو بیوی نال ہم بستری کرنی ہے پھر بھی بسم اللہ پڑھنی ہے دعا پڑھنی ہے کیڑی دعا بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا اللہ سانو دوانو میاں بیوی نو شیطان کولوں بچا لے تے اگر اسی اس ہم بستری دے اندر حمل ہو جائے تے جڑا بچہ ہووے اللہ اس بچے نو بھی شیطان کولوں بچا لے اے دعا پڑھ کے ہم بستری کرنی ہے
نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا اس دعا پڑھے بغیر ہم بستری کرتا ہے شیطان ہم بستری وچ شریک ہو جاتا ہے. اوے جیڑے شیطان نو تو گھر بھی واڑے جنوں کھانے چ بھی شریک کرے جنوں بیت الخلا رہن واسطے بھی دے میں جنوں سون واسطے بستر بھی دے میں جنوں ہم بستری وچ شریک بھی کرے پھر تینوں کی حق بند ہے پٹن دا کہ میرے گھر میں شیطان نچ رہے ہیں تو تے آپ گھر پالنا پیا. دعاواں اسی نہیں پڑھتے ورد اسی نہیں کرتے اذکار میرے نبی دے دسے اسی نہیں کرتے تے رونے ہاں کاروبار مندہ پہ گیا مولوی جی گھر وچ سکون کوئی نہیں مولوی جی گھر وچ اپنے آپ ہی کرسیاں تے ٹیبل لگا پیچھے پہ ہوندے نے مولوی جی میرے اوتے راتی کوئی شے چڑھ گئی سی میں دباؤ وچ آ گیا مولوی جی مینوں رات نو بھوتنے نظر آ رہے نے تے نظر ہی آنے نا جو تو اللہ دا ذکر ہی نہیں کرنا جفا تے تو آپ مارے ہے. بسم اللہ پڑھنی ہے بسم اللہ گھر وڑن لگیا بھی بسم اللہ تے نکلن لگیا بھی پڑھنی ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جدو کرو نکلنا ادو بھی اللہ دا نام ورنا پھر بھی رب دا نام بیت الخلا ورنا پھر بھی اللہ دا نام بیوی دے کول جانا پھر بھی اللہ دا نام روٹی نو ہاتھ پانا پھر بھی اللہ دا نام گلاس پانی والا پھڑنا پھر بھی اللہ دا نام رات سو لگنا پھر بھی تو شیطان تیرے نڑے کیویں آئے گا. نبی پاک نے فرمایا بوا بند کر لگیا بسم اللہ پڑھیا کرو اوے جیڑا دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کر دیتا جائے شیطان نہیں کھول سکتا. کن نے فرمایا ہے محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے. آئی بسم اللہ دی فضیلت تے بسم اللہ دے متعلق دیگر مسائل میں نوٹ تے بڑے کر کے لے آندے وقت ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ اگلے جمعے گل ایتھوں ہی ٹرے گی کتھوں بسم اللہ آؤ گے نا ٹائم نال. آج جڑے ہون لگے ہوندے نے انہاں نوں ٹائم نال اون تو کنے روکیا بلا ہاں انہیں آکے او چھڈ ہوئے جاواں گے 1:15 بجے جا کے نماز شامل ہو جائیں گے. تو کتھے لگا جانا پیا 12:15 میں جمعہ پڑھن ایڈا تو ویلے اور بچ جاؤ شیطان کلوں. آن جیڑے مسئلے آج جنہ پہلا جمعہ شروع تو آ کے سنے ہیں جیڑے مسئلے دا انہوں نے پتہ لگ گیا جیڑے ہون ہوندے نے پہ انہوں نے لگے گا تے کیویں قیامت نو کہہ سکن اللہ سانو تے مسئلے دا پتہ ہی نہیں سی رب نے آکھنا تو جمعہ پڑھن ٹائم نال گیا کی دوست ہیں جیڑا تینوں پتہ لگدا. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحان. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایک دو اعلان نے سن لو 20 جنوری بروز جمعہ یعنی آج ہی بعد نماز عشاء منانیہ مسجد کے اندر پروگرام ہو رہا ہے. مولانا انعام الحق فروکی صاحب آ رہے ہیں جڑے ساتھی جانا چاہن ٹر جائے. غازی مسجد سودرے دے اندر 21 جنوری بعد نماز عشاء ابراز دے صاحب درس دین گے تے اتوار دن ابراہیم مسجد جناح کلونی چ مولانا نوید محمدی صاحب درس دین گے. جڑے احباب جانا چاہن چلے جائیں. بھائی تعاون دی اپیل ہے مدرسے واسطے تعاون فرما کے جانا. مسجد دے اخراجات نے سارے پائی بھرپور تعاون فرما کے جانا. لمبا چوڑا اعلان نہیں مختصر ہے ہی تے ایک اعلان ہے وے چونکہ میں پہلے بھی کئی دفعہ دسیا ہے کہ اے چھوٹا حال اساں بنایا سی جدو اتھوں جی زیادہ ہو جان تے پھر اتھے چلے جان تے جے جی پورے جے ہون جویں کہ اج بھی ماشاءاللہ اس حال وچ پورے آ سکدے نے تے میری درخواست پرلے حال صف نہ بناؤ ایتھے سب بناؤ جڑے جی ود جان بار برآمدے صفا بناؤ.